ہر وہ بندہ جو تھوڑا یوں سمجھے کہ شعور رکھتا ہے اور دل میں احساس ہو کہ یہ جو میری رہنے کی جگہ ہے اور جو میرا ملک ہے، وہ ایک دو تین چیزیں اس کے ذہن میں، ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ وہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ امن ہو۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ پیس ہو، امن ہو، اور امن، چین، سکون کے ساتھ لوگ زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، کہ میری معیشت جو ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، وہاں کی معیشت، وہاں کی اکانومی وہ ٹھیک رہے، اور تاکہ میرا گزر اوقات ایک تو امن ہو، امن کے ساتھ میں رہ رہا ہوں، دوسرا میری جو معاشی ضروریات ہیں، جو روزمرہ کی جو میری ضروریات ہیں، جیسے میری رہنے کی جگہ ہو، میرے کھانے پینے کا ہو، اور اس کے علاوہ جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، ہیلتھ کی ہو گئی کہ جب میں بیمار ہوں تو مجھے ڈاکٹر ملے، مجھے دوائی ملے، مجھے اسپتال ملے، اور اس کے علاوہ میں جب بچہ جو ہے میرا اسکول میں جائے تو مجھے ایجوکیشن بھی ملے، اور اچھی ایجوکیشن ملے، اور سستی ایجوکیشن ملے۔ تو یہ ایک ایسی وہ ضروریات ہیں جو پوری دنیا میں جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں، جہاں پہ بھی رہ رہے ہوں، ان سب کی یہ ضروریات ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جو کرنٹ سچویشن پاکستان کی چل رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک یوں سمجھے کہ جو جمہوریت ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، اس میں فریڈم آف سپیچ کو، اظہار رائے جو ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ ہر انسان کا بنیادی حق سمجھا جا رہا ہے، اور سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی، کہ وہ اپنا اظہار کرے اپنے خیالات کا۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو فریڈم آف سپیچ ہے، کہ اس میں ایسی کوئی بات نہ کی جائے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور یا کوئی ایسا معاملہ ہو، ایسی چیز ڈسکس کی جائے اس میں، اپنا اس یعنی جو بیسک رائٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ انسٹیبلٹی ہو جائے اس سے، جو میں نے پہلے آپ ذکر کی ہے کہ اس سے آپ کی جو پیس ہے، جو امن ہے، وہ خراب ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی معیشت خراب ہو۔ کیونکہ اگر یہ دو چیزیں خراب ہوں گی کسی بھی ملک کی، اور کسی بھی رہنے والے لوگوں کی جو جگہ ہوگی وہاں کی، تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے جو وہاں پہ رہ رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہمارے ملک میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جلسے جلوسوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں، یہ ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ لیکن اگر جیسے میں نے کہا کہ اس کی یعنی یہ جو رائٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے جس سے ملک میں انسٹیبلٹی ہو، اور ملک میں انتشار پھیلے، اور جب انتشار پھیلے گا تو امن نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا تو معیشت جو آلریڈی ایک ایسے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مزید خراب ہو جائے تو اس سے جو رہنے والے لوگ ہیں وہاں پہ ان کی لائف بڑی ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے، سب ذی شعور لوگ ہیں، اور جو بھی وزڈم رکھتا ہے اور شعور رکھتا ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان سے اب جو بھی حالات چل رہے ہیں وہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ جو لیبیا میں حالات ہمارے سامنے ہیں، کہ لیبیا میں یہ تھا کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے، عام جو باشندے تھے، وہاں کے جو شہری تھے، وہ ایک زمانہ تھا کہ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، امن امان تھا وہاں پہ، خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں تک تھا کہ میرے اپنے ایک جاننے والے وہاں پہ انہوں نے جاب کی، 2 سال وہ رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 سال میں نے 1 مہینے کی جو میری تنخواہ تھی وہ میرا خرچہ ہوا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی 2 سالوں میں تنخواہیں تھیں وہ میں نے بچت کی ہے، کیونکہ میرا خرچہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بجلی کا بل کی یہ حالت تھی کہ بجلی فری تھی، بجلی گھر میں ہر وقت آن ہوتی تھی، وہ بلب وغیرہ چیزیں جتنی بھی استعمال ہم کرتے تھے وہ ہم آن رکھتے تھے،
اور اس کے علاوہ بل بھی ہمارا نہیں آتا تھا. اس طرح کی ہیلتھ فری تھی اور بھی بہت ساری چیزیں. اور اب آپ کے سامنے ہیں حالات جب امن نہیں رہا, آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, تو اس کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو اپنی تنخواہیں تک نہیں مل رہی, اپنی تنخواہوں کا وہ انتظار کرتے ہیں. اچھا, دوسری طرف جو ان کی ریسورسز ہیں, جو دنیا میں اچھے خاصے یعنی تیل کے ذخائر ہیں ان کے پاس, لیکن وہ چونکہ بلاکیڈ لگا ہوا ہے, اس پہ پابندیاں ہیں, وہ آگے بیچ نہیں سکتے. آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ بلاکیڈ ہے اور وہ آگے بیچ نہیں سکتے, تو اس کی وجہ سے ان کا جو سورس آف انکم ہے مین وہ بند ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. اور باقی جو امن امان کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے پچھلے 10-12 سالوں سے. تو یہ ایسے وہ ممالک, اسی طرح آپ عراق کی مثال لے لیں کہ عراق میں بھی تیل بہت زیادہ ہے, ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہے اور بہت مضبوط قسم کی ان کی فوج تھی, لیکن آج آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کس کے رحم و کرم پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جب امن نہیں رہتا تو بار بار میں اس بات پہ وہ کر رہا ہوں کہ امن جب نہیں رہتا تو اس قسم کے پھر حالات بن جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ جب آپ کے پاس بہت سارے ریسورسز ہوں, بہت سارے وسائل ہوں, امیر ملکوں کے, پھر یہ حال ہو جاتے ہیں. یعنی لیبیا ایسا ملک تھا کہ جو دوسرے لوگوں کی مدد کرتا تھا, اور اب اپنی مدد آپ نہیں کر سک رہا, اور اپنی جو اس کے حالات ہیں وہ اتنے ابتر ہو گئے ہیں. اسی طرح آپ شام کی دیکھ لیں تو وہاں کے حالات کیا ہیں, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اور آپس کی ناچاکیاں اور انریسٹ جب ہوتا ہے تو پھر اس حال پہ یہ اچھا خاصا جو سٹیبل ملک ہوتا ہے وہ اس حال پہ چلا جاتا ہے. تو یہ سارے مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جو بھی بندہ اپنا دل میں تھوڑا سا بھی درد رکھتا ہے اور محبت رکھتا ہے اپنے ملک کے لیے, تو وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. ہم اپنا رول ادا کریں کہ ہم ایسے نیوٹرل پوزیشن اپنے اختیار کریں کہ ہمارے سامنے یہ جو پریزنٹ حالات ہیں ان میں ہمارے سامنے صرف ہمارا اپنا ملک ہو, کیونکہ ہم اس میں رہ رہے ہیں, اور جو رہ رہے ہیں ان کی جو یوں سمجھے کہ ان کی جو لائف ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہاں جو ان کا ملک ہے وہ سٹیبل رہے, امن ہو, انریسٹ نہ ہو. اور ہم یعنی کسی ایسے بندے کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ اپنی سیاست اپنی جگہ پہ, اپنے جو نظریات ہیں وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے, ہر بندے کا حق ہے, لیکن ہم کم از کم جو انسٹیبلٹی کریٹ کر رہا ہو اور جو امن امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہو, آپس میں نفرتیں پھیلانے کی جو بھی کوشش کر رہا ہو, تو اس کو ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے میری نظر میں. اور یہ میرا اوپینین ہے, اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. جو ہم رہنے والے ہوں گے, عام جو سٹیزنز ہیں وہ جو پاکستان کے, ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اس میں رہیں, آرام سے, امن چین سکون سے ان کی زندگی ہوگی. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں یہ ہیں, مہنگائی ہوگی اور اس طرح کی ہیلتھ کی ایشوز آئیں گے کہ ہیلتھ نہیں ملے گی, یا اور اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ اگر امن امان نہ رہا اور خدا نخواستہ انسٹیبلٹی کی طرف ملک گیا تو یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ پھر چھوٹے مسائل رہ جاتے ہیں, وہ پھر بڑا مسئلہ سر اٹھاتا ہے, اور اس سے وہ کہتے ہیں ملک رہے گا تو چیزیں ہم ٹھیک کرنے کی سوچیں گے, یا ہماری خواہش ہوگی کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو امید ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارا ایک بندے کا فرض ہے, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کسی ایک بندے کا ہے یا چند لوگوں کا ہے, یا چند جو گروہ ہیں ان کا ہے. یہ سب کا ہے, جو اتنے بھی لوگ اس میں رہ رہے ہیں یہ سب کا ہے, اور ایکول رائٹ ہے ان کا. اور ہمیں سوچنا یہ چاہیے, جو میرا مقصد ہے یہ بات کرنے کا, کہ ہمیں ہر وہ بات کرنی بھی چاہیے اور ہر بات سننی چاہیے, وہ بات جو ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے, اور ہر اس بات سے اور اس نظریے سے اجتناب کرنا چاہیے جو ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے. کیونکہ جب ملک انسٹیبل ہوگا, پیس نہیں ہوگی, امن نہیں ہوگا, تو اس سے ہوگا یہ کہ نقصان.
اپنا ہوگا۔ امید ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نقصان سے حد الوسع بچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔